یہ جو کچے پکے کا ڈاکو بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا دیا پاکستان کو؟ آپ نے خان صاحب کو جیل میں ڈالا، آپ نے خان صاحب کو بند رکھا کہ عمران خان ایک پلیئر تھا، بیدار صاحب اس نے پاکستان کو 3 ہاسپٹل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے بلوچستان کے ایک ایسی شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے جو سپورٹس کے جانے پہچانے شخصیت ہیں، پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں، اور انہوں نے کراٹے کے میدان میں اور بلوچستان کے جو کھیل ہیں ان کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔ وہ اس وقت تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں کھیل اور ثقافت کے۔ ان سے ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے اور موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ عمر خان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ خان صاحب کا بہت بڑا نام ہے اور وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی انہوں نے سرو کیا، آج جیل میں ہے، کیا حالات ہیں؟ بہت شکریہ۔ پہلے سب سے پہلے قیوم بیدار صاحب، آپ کا چینل البرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس چینل پہ مدعو کیا ہے اور ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے۔ میں خان صاحب کے حوالے سے بات کروں کہ خان صاحب انشاءاللہ خوش خرم ہیں، لیکن جہاں پہ صورتحال اس ملک کے اندر چل رہا ہے وہ ان کو بے گناہ بے قصور جیل میں کے سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ بیدار صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے بڑے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے اس ملک کے پہ دولت لے گئے، جن کا اسپتال بھی لندن میں، جن کا گھر بھی لندن میں، جن کا پاسپورٹ بھی لندن، جن کا بینک بھی لندن، جن کا رہائش بھی لندن، جن کے بچے بھی لندن، لیکن پھر بھی پاکستان میں اقتدار کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے پہنچتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں وہی جو لندنی پرندہ ہے، ان کی وجہ سے آج خان صاحب پر 200 FIR کاٹے گئے ہیں، جو کہ انتہائی ظلم اور بربریت ہے۔ اگر اس طرح خان صاحب کو دبانے کی کوشش کریں گے اور خان صاحب کو اندر رکھیں گے کہ جی ہم اقتدار کو دوام دیں گے اور خان صاحب جیل میں ہوں گے تو ہم گورنمنٹ چلائیں گے، تم تو گورنمنٹ چلائیں گے، تمہارے پاس جو عوام کی ووٹ ہے، جو عوام تمہیں بالکل پسند ہی نہیں کر رہا ہے، تم جتنے خان صاحب کو دبائیں گے اتنا اسی زور کے حساب سے خان صاحب کے ووٹر اور خان صاحب کے چاہنے والے پیدا ہوں گے۔ اور آج دیکھو، آپ نے اس کے ساتھ ایک ظلم نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ، ہمارے پارٹی کے ساتھ ایک ظلم نہیں کی، آپ نے ہمارے سیمبل چھینا، آپ نے ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ڈالا، آپ نے خان صاحب کو جیل میں ڈالا، آپ نے خان صاحب کو بند رکھا اور دوسروں کو موقع دیا کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کرے اور الیکشن کے لیے اپنے سلسلے چلائیں۔ لیکن ہم نے آپ سے بینگن، ہم نے آپ سے چونٹی، ہم نے آپ سے پیالہ، ہم نے آپ سے پین قلم کے ذریعے آپ سے ووٹ جیتا۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ووٹر کے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن اس الیکشن میں لوگ ہمارے پیچھے پھرتے تھے کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے۔ ہر بندہ، ہر خاتون، ہر مرد، ہر بچہ یہ پوچھتے تھے کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے۔ پھر بھی ہم جیتے ہیں اور اتنے زور سے جیتے ہیں کہ 3 کروڑ ووٹ سے زیادہ ہم نے لیے، 3 کروڑ۔ آپ نے فارم 47 کے ذریعے آ کر 2 نمبر اقتدار سنبھالا اور اس ملک کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے، اور وہ انڈیا آج اس کی کرنسی 20-22 ممالک میں چل رہی ہے۔ پاکستان کا 10 روپے کا نوٹ فقیر نہیں لے رہے، پاکستان کا 75 روپے کا نوٹ دکاندار نہیں لے رہے۔ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 178 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں، ڈالر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں 9 مئی پڑا ہوا ہے۔ عمر خان صاحب دیکھیں، عوام نے عمران خان صاحب کو موقع دیا، جی، وہ باقاعدہ وزیر اعظم بنی، جی، اور تقریباً 4 سال تک وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کیا ڈیلیور کیا، عوام کو کیا دیا؟ خان صاحب کی میں سب سے پہلا بات یہ کروں کہ خان صاحب جس ٹائم اقتدار سنبھالا، اس ڈاکوؤں نے
ملک کو لوٹا تھا، خزانے میں کچھ رہا نہیں، اور تمام جو خزانہ تھا وہ خالی اور IMF کے مقروض۔ اس کے باوجود اس نے گورنمنٹ سنبھالا، اور اس گورنمنٹ سنبھالنے کے بعد کرونا کا وبا آیا۔ اس کرونا میں انہوں نے ملک کو کس طرح سنبھالا، اور کرونا کے تکالیف اور کرونا کے اخراجات اور کرونا کے عذاب سے اس ملک کو کس طرح نکالا۔ اس کے بعد 10 لاکھ روپے صحت کارڈ جاری کیا، 10 لاکھ انصاف کارڈ جاری کیا۔ جو غریب ناچار علاج نہیں کر سکتے تھے وہ جا کے ہارٹ کے پیشنٹ 5-10 لاکھ روپے 5-6 لاکھ روپے میں بائی پاس کرتے تھے، 4-5 لاکھ روپے ان کے بچوں کے لیے بچ جاتے تھے۔ انہوں نے شٹر کھولے، انہوں نے غریبوں کا کھانا عام کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر عمران خان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان ایک پلیئر تھا، بیدار صاحب، اس نے پاکستان کو 3 ہاسپٹل دیے۔ اس نے چاندے سے پاکستان میں چاندہ فارن اور سریز سے منگوا کر پاکستان میں انہوں نے 3 کینسر اسپتال بنائے۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھاگنا نہیں ہے، میرا مرنا جینا پاکستان کے اندر ہے، میرا ملک ہے اور اس میں میں نے مرنا ہے اور اس میں میں نے جینا ہے، چاہے آپ مجھے مارے بھی، میں نے ریئل سیاست کرنی ہے اور اس ملک کو شعور دینا ہے، اس عوام کو شعور دینا ہے۔ آج دیکھو ملک میں کہاں تک شعور آیا، بچہ جانتا ہے کہ جی فارم 47 کیا ہے۔ محترمہ صاحبہ مریم صاحبہ سے 70,000 ووٹ سے ہاری ہوئی ہے، اور وہ آج پنجاب کی وزیر اعظم ہے۔ والد جو ہے وہ نواز شریف، وہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے 50-60,000 ووٹ سے ہارا ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے۔ شعیب شاہین 1,20,000 ووٹ لیا ہوا ہے، اس کے سیٹ ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن بلاک ہے۔ 5 دن پہلے ہمارے 3 MNAs کو انہوں نے جو ہے کالعدم قرار دیا، اور نون والے کو انہوں نے جو ہے ان کو ان کی سیٹیں دی۔ کب تک کریں گے جی؟ آپ فارم 47 کو لا کے فارم 45 کو غائب کر رہے ہو، فارم 47 کے کینڈیڈیٹ کو لا کے ملک کے اندر وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم بنا رہے ہو۔ یہ جو کچے پکے کا ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، اس نے کیا دیا پاکستان کو؟ آپ یہ 30 سال سے 35 سال سے 2 خاندان اقتدار پر قابض تھے۔ اس 2 خاندانوں نے پاکستان کو لوٹا اور پاکستان کو درپدر کر دیا ہے۔ آج پاکستان کیا، میں پوری دنیا میں گیا ہوں، میں اس ٹائم پاکستان کا صوبائی پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور قائم مقام تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ مرکزی صوبائی پریزیڈنٹ خان صاحب کی طرف سے میرا کابینہ ہے، صوبائی کابینہ ہے، مرکزی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے پاکستان کی کیا وقار فارن میں رکھی ہے؟ آپ جا کے کچکول آپ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ آپ کو فقیر اعظم کہتے ہیں۔ آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام نیست و نابود کر دیا۔ ہم فارن کنٹریز جاتے ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، ہم پاکستان کا نام نہیں لے سکتے ہیں، ہم وہاں پہ شرم سے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے تو ملک کو کہاں تک پہنچایا ہے، لوگ کہاں تک ہے، ہم کہاں تک ہے، ہم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ خان صاحب کو کسی طریقے سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی دبے اور پارٹی کو توڑے۔ بار بار لوگوں سے انٹرویو کروایا، بار بار لوگوں کو اس مقام پر پہنچایا۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہماری خواتین جیلوں میں ہیں، خواتین سال سے ایک سال سے جیلوں میں ہیں۔ خان صاحب 1 سال یہ اگست میں پورا ہوا، ابھی مزید جیل کاٹ رہے ہیں، اور جیل کے ایک کوٹری میں چکی میں رکھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک پرانا کولر پڑا ہوا ہے، ایک پرانا پنکھا ہے، وہ بھی کبھی بجلی ہے کبھی نہیں ہے۔ ان کو ملاقات کے لیے لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ میں جیل گیا، مجھے نہیں چھوڑا اس نے، میں جیل کے دروازے میں جیل اندر تک گیا ہوں، جی ملاقات نہیں ہے، جی ملاقات پرمیشن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آرڈر دیتا ہے کہ جیل میں فلانے کو ملاقات دے، ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے، اس کے باوجود اس سے لیڈرشپ نہیں مل سکتا ہے۔ کیا خان صاحب نے کون سے وہ گناہ کیے؟ عمر خان صاحب دیکھیں، ہمارے جو لیڈران ہیں، جتنی پارٹیوں کے آپ نام لیے، بشمول ان کے لیڈران کے اور بشمول عمران خان کے، جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ عوام جو توقع رکھتے ہیں، عوام کے توقعات پہ پورے نہیں اترتے۔ جب وہ باہر ہوتے ہیں تو وہ عوام کی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب جب دھرنے پہ تھے، جب جلسوں میں جاتے تھے، تو انہوں نے بجلی کا بل بھی پاڑا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم بجلی، عوام کو کہا تھا کہ آپ جمع نہ کریں۔ لیکن جب اقتدار میں آ گئے، وہی بجلی کے بل بڑھتے جا رہے، بڑھتے گئے۔ آج تک عوام ان بلوں سے پریشان ہے، گیس کے بلوں سے پریشان ہے، اور بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، پیٹرول کی مہنگائی سے پریشان ہے۔ عوام کی تو حالت وہی ہے، عوام کی حالت تو نہیں سدھری۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، خان صاحب اکیلے پارٹی رہ گئی تھی،
سیاست میں گورنمنٹ میں 13 پارٹیاں 14 پارٹیاں خان صاحب کے خلاف رہے. ایک پی ڈی ایم انہوں نے بنائی. اس پی ڈی ایم نے خان صاحب کو آگے نہیں چھوڑا. ہم نے اگر بجلی کا بل چھوڑا ہے تو آپ اس یونٹ کو لے اور آج کے یونٹ کو لے 10 گنا اس سے زیادہ ہے. ہم نے آٹے کی تیلی 10 کلو کی 20 کلو کی آٹے کی تیلی کیا ریٹ میں چھوڑی؟ 900 روپے میں. آج آٹے کی تیلی کہاں تک پہنچی؟ بوری 16,000 15,000 14,000 تک نایاب رہی. آپ گوشت کی قیمت لے خان صاحب کے ٹائم میں چھوٹا گوشت 900 روپے تھا, آج 2200 2300 روپے ہیں. مرغی کا جو مرغی ہے جو نہ کھانے کے قابل چیز ہے وہ بھی 700 800 روپے میں کے جی ہے. خان صاحب کے دور میں 200 روپے تھی. آپ وہاں کے دور کی سبزیاں لے لے, ٹماٹر لے لے, جو بھی چیز ہے وہ لے لے اس دور میں اور آج کے دور میں موازنہ کرے. لوگ آج کل بلوں سے اتنا پریشان ہیں کہ جا کے خواتین نے اپنے زیورات بیچے ہیں, خواتین نے جا کے اپنے آپ کو ہاگ لگائی, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا کہ جی بل آپ پہ آدھا دے دے آدھا میں دیتا ہوں. یہاں پہ لوگ پوزیشن بیچے. آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم 2 مہینے کے مراحت دیں گے, 2 مہینے کے بعد پھر آپ جو ہے پھر وہ سلسلہ چلائیں گے. آپ پنجاب میں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں, آپ صرف پنجاب کے وزیر اعظم ہیں. آپ پورے ملک میں یہ دے دو. اگر آپ بل کے اندر رعایت دے رہے ہو, بل کے اندر کوئی سہولت دے رہے ہو تو پورے ملک میں دو. کیا بلوچستان آپ کا نہیں ہے؟ کیا کے پی کے آپ کا نہیں ہے؟ کیا سندھ آپ کا نہیں ہے؟ آپ کا صرف آپ پنجاب کے وزیر اعظم ہیں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو. نواز شریف تم صرف پنجاب کے جو لیڈر ہو یا پورے ملک کے لیڈر ہو؟ حالات تو اس کو پتہ ہے کہ جی ہم جتنا بھی کریں گے ہمیں لوگ ووٹ نہیں دیں گے. ہم نے آخر جا کے پھر فارم 47 کے پلیٹ فارم سے آنا ہے, 2 نمبری سے آنا ہے. آپ دیکھ لیں اس ٹائم 95% لوگ خان صاحب کے ساتھ ہے, چاہے بزرگ ہے, چاہے ہماری مائیں بہنیں ہیں, بچے ہیں, سارے خان صاحب کے نام لے رہے اور خان صاحب کے لیے دعائیں کر رہے. خان صاحب تو اس کو چھوڑا ہی نہیں. 3.5 سال. دیکھیں اگر تو اتنے پاپولر ہیں, جی ایک طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, مارنگ نکلی ہے تو ہزاروں لوگ اس کے پیچھے ہیں. صحیح. یہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ وہ نکلے اور اس کے ساتھ ہوں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کرے؟ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے کہا, آپ نے بڑی اچھی سوال کیے کہ یہاں پہ ہماری لیڈرشپ ایسی ہے کہ کچھ مسئلے مسائل ہمارے اندر ہے. اس میں آج بھی ہمارے پاس ایک اسلام آباد سے مہمان آئے تھے, ابھی بیٹھے تھے آپ کے انٹرویو سے پہلے میرے آفس میں تھے. میں نے ان کو کہا کہ اگر مجھے خان صاحب یہ ٹاسک دے یا مجھے مرکز سے لیڈرشپ عمر ایوب دے یا گوہر دے یا جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے وہ میں دے, میں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھاؤں. ہمارے یہاں پر مسئلے مسائل ہے, ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں. اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائے, اس ٹائم پورا بلوچستان, پشتون بیلٹ, بلوچ بیلٹ اور یہاں پر جو بھی ہمارے یہاں ہے جو بھی قومیں ہیں, چاہے وہ ہزارہ ہے, چاہے پنجابی ہے, چاہے ہندوستانی اردو سپیکنگ ہے, جو بھی ہے, اس ٹائم سارے تقریباً تحریک انصاف کے ساتھ ہے. صرف ہماری تھوڑی سی میں نے بات کی ہے کہ یہاں پر پارٹی کے اندر قداور شخصیات کے لیے مسئلے مسائل ہے. قداور شخص کو آگے نہیں چھوڑ رہے. اگر قداور شخصیات آ جائیں, سینئر بندوں کو پارٹی حوالے کیا جائے, جن کو سیاست سے تعلق رہا ہو, جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہو, جو سٹرانگ ہو, جو خرچ کر سکے, جو بلوچ نواب بھی ان کے ساتھ بیٹھے, جو پشتون نواب بھی اس کے ساتھ بیٹھے, جو بلوچ سردار بھی اس کے ساتھ بیٹھے, جو پشتون سردار بھی ان کے ساتھ بیٹھے, جو پشتون خان بھی ان کے ساتھ بیٹھے, جو بلوچ کے سربراہ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے. ایسے لیڈرشپ کو اگر ادھر بلوچستان میں لایا جائے, سینئر بندے کو, کہ ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے. اگر ایک کمزور کم عمر بندے کو آپ لیڈر پریزیڈنٹ بنائیں گے یا دوسرے بنائیں گے تو ظاہر بات ہے لوگ اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتے تحریک انصاف میں آنے کے لیے. ہماری مرکز سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ بلوچستان میں ایسی لیڈرشپ لائیں, ایسے سینئر لوگ لائیں کہ وہ کام کرے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے 4 مہینے 5 مہینے ایک سیکرٹری جنرل رہا, ایک پریزیڈنٹ رہا, پھر اس کے بعد ابھی دوسرے انٹر پارٹی میں اور آیا. لوگوں کی تھوڑی سی ہے مسئلے مسائل ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ, لیکن اس کا مطلب یہ کہ عوام میں جو عوام کا روٹ ہے وہاں پہ اتنی پذیرائی نہیں ہے. اور 9 مئی کے واقعے نے تو تحریک انصاف کو تو بالکل کوڈیلا لگا دیا. دیکھو 9 مئی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے 9 مئی تو بلوچستان میں بھی کی ہے, کوئٹہ میں بھی 9 مئی ہوا ہے. آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے, کسی نے کچھ کیا؟ اگر 9 مئی ہیں تو ہمارے اوپر ترپ کرتے ہیں. خان صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ آپ انکوائری کمیٹی بنائیں, آپ ان میں لائیں کون جو ہے 9 مئی میں کون لوگ ہیں, جی آپ اس کو لائیں, میڈیا پہ لائیں, اس کو آپ دنیا کے پاس لائیں تاکہ وہ جو 9 مئی میں جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں. ہم بھی اسی کی ریکویسٹ, ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے.
ان کو سزا دی جائے کہ 9 مئی کے خلاف کس نے کیا کیا ہے. اگر 9 مئی خامخواہ خان صاحب پہ اس لیے تاوان کرتے ہیں کہ جو وہ گورنمنٹ کو دوام دینے کے لیے، فارم 47 والوں چوروں کو جو ہے مزید بٹانے کے لیے، فارم 47 کو آپ مزید جو ہے ہمارے اوپر برسر اقتدار رکھنے کے لیے اور مزید اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، آپ دیکھیں IMF سے جو ہے اربوں روپے قرضہ اربوں ڈالر قرضہ لے رہے، سعودی عرب سے اربوں ڈالر جو ہے قرضہ لے رہے، دوسرے ملکوں سے لے رہے. یہ کہاں جا رہے؟ پچھلے 16 مہینے میں آپ نے اس نے کیا کیا؟ پچھلے 16 مہینے کے رزلٹ اس کو دیکھو. پچھلے 16 مہینے میں جو پی ڈی ایم والے تھے، آپ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں لے لیں جو اکٹھے تھے، وہ تمام کے تمام آ رہے ہیں. ان کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا کہ اس کی کوئی کارکردگی نہیں تھی، ناقص کارکردگی تھی. عمر خان اچکزئی صاحب، کیونکہ ہمارا وقت کم ہے، ورنہ آپ سے تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر مزید اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے تحریک انصاف کے بلوچستان کے لیڈر عمر خان اچکزئی کی باتیں سنی، جنہوں نے خان صاحب کے حوالے سے بات کی، موجودہ حکومت کی کوتاہیوں کے حوالے سے بات کی، اور یہ امید ظاہر کی کہ خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اسی کے ساتھ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.